بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تو ابو جہل چند لوگوں کے ساتھ آیا اور راستے میں انہیں گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا کہ ہم نے تم لوگوں جیسا پاگل اور دیوانہ آج تک نہیں دیکھا۔ تم لوگوں نے اپنی قوم و ملت کے ساتھ خیانت کی اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے گرویدہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑے ہی نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے جو بھی کیا ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ نمبر 2، عیسائیوں کے اکابر علماء سے مناظرہ۔ دوسرا مناظرہ نجران کے عظیم سیاسی مذہبی رہنماؤں سے مدینہ میں ہجرت کے 9ویں سال واقع ہوا، جس کی نوبت مباہلے تک پہنچ گئی، اور وہ اس طرح ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط سربراہان مملکت کو روانہ کیے تھے، اس کے ضمن میں ایک خط آپ نے نجران کے پوپ ابو حارثہ کو بھی لکھا تھا، جس میں آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ 4 افراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط کو لے کر نجران روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پوپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پوپ خط پڑھ کر بہت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر اسے پھاڑ ڈالا اور آپ کے ان نامہ بروں کا کوئی احترام نہیں کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ اس خط کے سلسلے میں نجران کے پڑھے لکھے لوگ غور و فکر کریں۔ نجران کے پڑھے لکھے اور مقدس لوگ جیسے شرجیل، عبداللہ بن جبار بن فیض غور و فکر اور مشورہ کے لیے بلائے گئے۔ ان تینوں افراد نے کہا کہ چونکہ یہ بات نبوت سے متعلق ہے، اس لیے ہم اس سلسلے میں کسی بھی طرح کا کوئی نظریہ نہیں دے سکتے ہیں۔ پوپ نے اس سلسلے کو نجران کی عوام کے سامنے پیش کیا۔ ان کی رائے لینے پر بھی یہی نتیجہ نکلا کہ ہماری قوم کی طرف سے کچھ ہوش مند، علم و عقل کے لحاظ سے زبردست افراد مدینہ میں محمد بن عبداللہ کے پاس جائیں اور ان سے اس سلسلے میں بحث و مناظرہ کریں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ اس سلسلے میں بحث و گفتگو بہت زیادہ ہوئی، لیکن آخر میں یہ طے پایا کہ نجران کے 60 افراد، جن میں سے 14 عظیم علماء من جملہ عاقب، ابو حارثہ اور اہم بھی تھے، مناظرے کے لیے مدینہ جائیں۔ 60 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ پیغمبر سے مناظرہ کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ بے شک کسی بھی مذہب کے بارے میں بحث و مناظرہ جو بغیر دھوکہ دھڑی اور فریب کے ہو، اس پر منطقی بحث ہو تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بحث و مناظرہ کو سازش اور فریب کا رنگ دے کر عوام کو دھوکہ دے تو یقیناً ایسے بحث و مناظرہ کو شدت سے روکنا چاہیے۔ نجران کے نمائندوں نے جان بوجھ کر بہت ہی زرق برق لباس زیب تن کیا اور بہت سے زیور پہنے تاکہ مدینہ پہنچ کر اہل مدینہ کو اپنی طرف راغب کر لیں اور کمزور عقیدہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہوشیاری سے ان کے اس فعل کی طرف توجہ کی اور ان کے اس فریب کو ناکارہ بنانے کے لیے ایک طریقہ اپنایا کہ جب علماء نجران پیغمبر کی خدمت میں زرق پر لباس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی طرف بالکل توجہ نہ دی اور نہ ہی کوئی بات کی۔ پیغمبر کی اتباع میں وہاں بیٹھے ہوئے مسلمانوں نے بھی ان سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ علماء نجران 3 دن تک مدینہ میں سرگرداں رہے اور عبد الرحمن اور عثمان سے پہلے کی جان پہچان کی بنا پر بے توجہی کا سبب معلوم کیا تو یہ لوگ انہیں حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے گئے اور تمام حالات سے انہیں آگاہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے علماء نجران سے فرمایا کہ تم اپنے زرق برق لباس اتار کر
پیغمبر کی خدمت میں عام لوگوں کی طرح جاؤ، انشاءاللہ ضرور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے۔ علماء نجران نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس حکم کا اتباع کیا اور کامیاب ہوئے۔ مناظرہ میں دوسری اہم بات یہ تھی کہ بحث و گفتگو میں ہر طرح کی آزادی ہو اور مناظرہ کی فضا بھی ہموار ہو۔ پیغمبر مسجد میں پنجگانہ نماز کو باجماعت ادا کرتے تھے اور تمام مسلمان آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ عیسائی گروہ مسلمانوں کے اس طرح کے اجتماع سے بہت ہی حیران تھا، لیکن تمام عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق ایک گوشے میں مشرق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرنے لگے۔ بعض مسلمانوں نے چاہا کہ ان کی اس آزادی میں مانع ہوں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ ہمیں مختصر سی بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی علماء مدینہ میں بالکل آزاد تھے اور ان پر کسی بھی طرح کی قید و بندش نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی کے تحت تھے۔ نتیجے میں 3 روز گزر جانے پر نماز باجماعت کے بعد مسجد میں ہی ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ علماء نجران کے 60 افراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور بحث و مناظرہ کو سننے کے لیے تھوڑے فاصلے پر مسلمان بھی بیٹھ گئے۔ قابل توجہ بات یہ تھی کہ چند یہودیوں نے بھی مسیحیوں اور مسلمانوں سے بحث کرنے کے لیے اس جلسے میں شرکت کی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور خلوص سے ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی بات شروع کی اور آئے ہوئے علماء نجران کو توحید و اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، آؤ ہم سب مل کر وحدہ لا شریک کی عبادت کریں تاکہ ہم سب کے سب ایک زمرے میں آ جائیں اور خدا کے پرچم تلے اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی۔ پوپ، اگر اسلام کا مطلب خدا پر ایمان رکھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے تو ہم تم سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقی اسلام کی چند علامتیں ہیں اور 3 چیزیں ہمارے درمیان ایسی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگ اہل اسلام نہیں ہو۔ پہلی یہ کہ تم صلیب کی پوجا کرتے ہو، دوسری یہ کہ تم سور کے گوشت کو حلال جانتے ہو، اور تیسری یہ کہ تم اس بات کے معتقد ہو کہ خدا صاحب اولاد ہے۔ علماء نجران ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح خدا ہیں، کیونکہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور لا علاج بیماروں کو شفا بخشی ہے۔ حضرت مسیح نے مٹی سے پرندہ بنایا اور اس میں روح پھونکی اور وہ اڑ گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے ان کے تمام کام ان کی خدائی پر دلالت کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کام خدائی پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خدا کے ایک بندے ہی ہیں جنہیں خداوند متعال نے جناب مریم علیہ السلام کے رحم میں رکھا اور اس طرح کے تمام معجزات انہیں عنایت فرمائے۔ وہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، ان کے گوشت ہڈی اور کھال تھی، اور اس طرح جو بھی ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک نمائندہ، حضرت مسیح خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کی ماں جناب مریم علیہ السلام نے بغیر کسی سے شادی کیے انہیں جنم دیا۔ یہی ہماری دلیل ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ان کا باپ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کا سہارا لیتے ہوئے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے۔ جس طرح خداوند متعال نے جناب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے خاک سے پیدا کیا، بالکل اسی طرح سے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور اگر باپ کا نہ ہونا خدا کے بیٹے ہونے پر دلیل بن سکتا ہے تو جناب آدم کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے
کیونکہ ان کے باپ اور ماں دونوں نہیں ہیں۔ علماء نجران نے جب یہ دیکھا کہ جو بھی بات کہی جاتی ہے اس کا دندان شکن جواب ملتا ہے، تو وہ حضرات جو ریاست دنیا کے چکر میں اسلام لانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے مناظرے کو ختم کر دیا اور کہنے لگے کہ اس طرح کے جوابات ہمیں مطمئن نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے مباہلہ کرنے پر تیار ہیں۔ یعنی دونوں طرف کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر خداوند عالم سے دعا اور راز و نیاز کریں اور جھوٹوں پر لعنت کریں تاکہ خدا جھوٹوں کو ہلاک کر دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی 61 آیت کے نازل ہونے پر ان کی اس بات کو قبول کر لیا۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع دی گئی اور جہاں دیکھتے وہیں لوگ بیٹھ کر چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ دیکھیے مباہلہ میں کیا ہوتا ہے۔ لوگ بڑی بے صبری سے مباہلہ کا انتظار کر رہے تھے کہ بڑے انتظار کے بعد 24 ذی الحج کا دن آ گیا۔ علماء نجران نے اپنے خاص جلسہ میں نفسیاتی طور پر یہ طے کر چکے تھے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ آئیں تو بغیر کسی خوف اور جھجک کے ان کے ساتھ مباہلہ کے لیے تیار ہو جانا، کیونکہ اس صورت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو جمع کر کے دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھو کہ پیغمبر اپنے چند خاص افراد کے ساتھ مباہلہ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ نتیجہ بہت ہی خطرناک نکلے گا۔ علماء نجران مباہلہ کی مخصوص جگہ پر پہنچے اور انجیل و تورات پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کر کے مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔